اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن، ہٹ جائیں، من فوقہن، اپنے اوپر سے، ایک آواز سے پڑھیں بھائی صاحب، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اور مغفرت مانگتے ہیں، لمن فی الارض، ان کے لیے جو زمین میں ہیں، الا، خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہی خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احباب گرامی، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی آگے بھی کچھ آیات ایسی آئیں گی جو پچھلی آیت کی وضاحت کر رہی ہوں گی۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تو وہ اللہ تعالی کی اس صفت کی وضاحت کر رہی تھی کہ اللہ سب پر غالب ہے، زمین ہو یا آسمان ہو، اللہ تعالی کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ کہ وہ سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ اب اس بات کی وضاحت اس آیت میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے بلند ہے اور اس کی عظمت کتنی ہے۔ اس آیت کے، آیت نمبر 5 کے، اہل علم نے 2 معنی بیان کیے ہیں، 2 تفسیریں کی ہیں، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی قرآن کے مطابق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کبھی بھی ہنسو نہیں اور روتے رہو، اور اپنی بیویوں کے پاس کبھی بھی نہ تم جاؤ بلکہ جنگلات میں چلے جاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور اس ذات کی قسم، آسمان چرچرا رہا ہے، ہل رہا ہے، اور اس کا حق ہے، اس کا بنتا ہے کہ وہ چرچرائے، وہ ہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان پر کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہوا ہو۔ وہ اللہ کی عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو آسمان جو اتنا بلند اور اتنی مضبوطی والا ہے، وہ بھی اللہ تعالی کی عظمت، اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اسی لیے پچھلی آیت میں اس نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، سب کے اوپر بادشاہی، اختیار، تصرف اسی کے پاس ہے۔ اور اپنی عظمت کی دلیل اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، آسمان پھٹ کر گر پڑیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالی کی عظمت کو برداشت کرنے کی طاقت آسمان میں نہیں۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے، اور یہ بات میں کوئی اپنی جانب سے نہیں بلکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔
ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، جس کرسی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، پوری کائنات اس کی کرسی کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کرسی کے اوپر عرش ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں آپ انگلی میں پہننے والا ایک چھلا رکھ دیں، عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت اس چھلے برابر ہے، اور اس عرش پر رب رحمان وہ مستوی ہے۔ تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑے۔ اوپر کی جانب سے پھٹنے کا معنی یہ ہے کہ پہلا آسمان جو سب سے اوپر ہے وہ دوسرے آسمان پر گرے، اور دوسرا تیسرے پر، اور یوں کرتے کرتے یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے۔ لیکن یہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس نے بغیر ستون کے ان کو سہارا دیا ہوا ہے۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی سند کیسی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا، اے اللہ تو زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ ایک پیالہ ہاتھ میں لیں پانی کا اور لے کر کھڑے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے اوپر ہلکی سی نیند ڈال دی، ان کو اونگ آئی، جھٹکا لگا اور پیالہ ہاتھ سے گر پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اگر مجھے ہلکی سی اونگ بھی آ جائے تو اسی طرح سے آسمان اور زمین سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے اور گر پڑے۔ یہی مضمون وہاں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے اندر بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آنا تو دور کی بات، اس کو کوئی اونگ بھی نہیں آتی۔ تو آسمان اللہ رب العالمین کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنا ہر عیب سے، ہر وہ بات جو اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت کے خلاف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک۔ اور حمد کہتے ہیں ہر اس خوبی کو جو اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ کمال خوبیاں اللہ کے ہی پاس ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کا واحد ہونا، اللہ کا واحد ہونا، اس کا توحید والا ہونا، اکیلا ہونا، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور دنیا میں کسی کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے متعلق سب سے بڑا عیب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی شریک ہے، یہ اس کے لیے سب سے بڑا عیب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں جب بھی اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، وہاں اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ پاک ہے۔ مشہور مقام ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ پاک ہے اس چیز سے جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ تو ہوئی پہلی تفسیر کہ فرشتے، آسمان، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال کے آگے بے بس ہیں، اللہ نے ہی ان کو تھام کر رکھا ہوا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ انسان کے گندے اعمال اور بالخصوص ان میں سے شرک اس قدر گندا عمل ہے کہ قریب ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آسمان غصے سے پھٹ جائے، کہ انسان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کی بیوی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع بیان کیا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے، تم بڑی گندی بات لے کر آ رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ اور آج کا مسلمان بڑے آرام سے جب 25 دسمبر آتا ہے تو عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے،
گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کی اولاد ہے، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں اس عقیدے میں۔ عیسائیوں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے گھر نعوذ باللہ ہوئی تھی۔ اگر اللہ کی اولاد مانو گے پھر اللہ کی بیوی بھی ماننا پڑے گی، اگر بیوی مانو گے تو پھر اللہ کا کھانا پینا بھی ماننا پڑے گا، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں ماننی پڑیں گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ تو خالق و مالک ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا اور کیسے اس کی بیوی بن گئی؟ جس کو تم اس کی بیوی قرار دیتے ہو وہ تو کھانا کھاتی تھی، اور رب کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور آسمان اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو زمین میں ہے۔ اس ٹکڑے کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس میں کافر بھی آ رہے ہیں اور مومن بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سورۃ المومن کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وہاں پر بھی سیم اسی طرح کی آیت تھی، وہاں الفاظ تھے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے استغفار کرتے ہیں زمین کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اہل علم کے یہاں پر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ فرشتے ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، صرف وہی ہے۔ یہاں پر اللہ نے موٹی سی بات کی، وہاں اللہ نے مقید کر کے باؤنڈ کر کے بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر سمجھ میں آنے والا موقف بھی ہے، کیونکہ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ مشرک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو چھٹیاں آگے آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کر لیں کہ رہنے دیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ اس استغفار میں فرشتوں کی دعائیں بخشش میں کافر بھی شامل ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جو اہل علم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، اسی میں ہی اس کا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ مشرک کے لیے تب مغفرت کی دعا کرنا منع ہے جب اس کا مشرک ہونا پکا ہو جائے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ مر جائے۔ جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، میرا قبیلہ دوست اسلام قبول نہیں کر رہا، اب دعا کریں اللہ ان کو تباہ کر دے۔ کافر تھے اور صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے کہا کہ دوست تو ہلاک ہو گئے، اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر کمال رحمت للعالمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت بھی دے اور میرے پاس لے بھی آ۔ صحابہ کہتے ہیں بھی تھوڑی دیر گزری تھی قبیلہ دوست کا پورا وفد آیا اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر بد دعا دینا کہیں بنتا ہو وہاں دعا دینی چاہیے، اور دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ مشرک ہے، کافر ہے، یعنی بے ہدایت ہے، گمراہ ہے، آپ اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اے اللہ مشرکوں کو اسلام کی طرف لے آ، اے اللہ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو اسلام کی طرف لے آ۔ کیوں؟ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے
کہ اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں مسلمان عوام میں اضافہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جہاد ان لوگوں کے ساتھ ہے پھر جو کسی طریقے نہیں مانتے، پھر ان کا علاج جہاد ہی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کیوں بخشش کی دعا طلب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ اسی لیے اس نے ساتھ ہی فرمایا، میں نے عرض کیا شروع میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کی اور عظمت کے ساتھ خاص ہونے کی اس کی وضاحت ہے اس آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے کب؟ جب وہ اپنے بندوں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کرے۔ اسی لیے فرمایا لا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔